السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ناگن ملکہ۔ عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے، 12 سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہ طے کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا اور ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا تھا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ، کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں اور نکارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ و ادنیٰ خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی دن بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم بلوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی پتہ نہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں ہے، بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑے، تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔
ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور اب یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے پوچھا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ تمہارا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں ملا کر ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکا ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ خشک ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ آیا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔
नागिन मलका कुछ देर को घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलका उस रास्ते पर होली जो जंगल को जाता था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब नजर आती। नागिन मलका घने जंगल में पहुंच गई और एक गार के बाहर रुककर उसने जोरदार फुनकार मारी। उसकी फुनकार के जवाब में गार के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फुनकार सुनाई दी। उफ खुदाया, कैसी भयानक फुनकार थी वो, जैसे एक वक्त कई देगें चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हों। फुनकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाजें आईं और फिर एक निहायत ही बड़ा अजदहा नुमा नाग गार से बाहर निकल आया। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था, जिससे तेज शाएं निकल रही थीं। ये जंगल का शेष नाग था, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती के आलम में झूम रही थी। शेष नाग की आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थीं और दो शाखी जबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शेष नाग से लिपट गई और वो दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। वो इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में मौजूद था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। कुछ देर तक नागिन और नाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शेष नाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का फैला हुआ गलीज चपटा सर उसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फुनकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फुनकारें सुनकर शेषनाग बड़े गजबनाक अंदाज में फुनकारता गार से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शेषनाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने झट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाईं आंख भी खत्म हो गई। शेषनाग अंधा हो चुका था, उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फुनकारें मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने पै दर पै तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं कोई और सांप तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थीं जो रास्ता भटक कर शेषनाग के गार की तरफ आ निकले थे और नाग ने उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शेषनाग का फन खंजर से चीरकर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानिंद चमकदार होता है। उसमें यह खासियत होती है कि यह जहर को चूस लेता है। शेषनाग के मन को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मलका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा, रात की तारीकी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए और उस वक्त तो उनकी चीखें निकल गई जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। इस ख्याल ने ही उस पर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था। उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये नागिन मलका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि वो अपने नाग भाई का बादशाह से इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तूने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागिन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनका हर हुक्म मानते हैं। ये कहकर शहजादे रहमान ने शेषनाग के मन को जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फौरन नागिन का जहर चूस लिया और बादशाह भला चंगा हो गया।
اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑھ چڑھ کر کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔